آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما، کہ بے شک جو، تم غنیمت میں حاصل کرتے ہو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز محنت مشقت کے ذریعے حاصل کی جائے اسے عربی زبان میں غنیمت کہتے ہیں۔ جہاد سے بڑھ کر محنت مشقت کیا ہوگی، اس لیے جنگ کی بنیاد پر دشمن کا جو مال ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اسلامی حکومت کو صلح کی بنا پر غیر مسلم علاقوں سے جو مال حاصل ہوا وہ مال فی کہلاتا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ پہلی بار مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے اس مال کے سلسلے میں مہذب احکام مقرر فرمائے کہ لوٹ کھسوٹ کا طریقہ اختیار نہ کرو، کہ جو چیز جس کے ہاتھ آئی وہ اس کو لے کر چلتا بنا، بلکہ تہذیب و شائستگی سے کام لو کہ سارا مال پہلے جمع کیا جائے، پھر اس کے 4 حصوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ سرکاری خزانہ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس حصہ کے 5 حصے کیے جاتے تھے، جس میں ایک حصہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر سرکاری ضروریات پر خرچ فرماتے تھے۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہوتا تھا، جس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک 5 خاندان شامل تھے: علی بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، حارثہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا خصوص حصہ باقی نہیں رہا۔ اب 3 مصارف باقی رہ گئے: یتیم، مسکین، مسافر۔ غور کیا جائے تو یہ 3 مصارف تمام ضرورت مندوں کو شامل ہیں، البتہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قرابت کو فقر و حاجت مندی کی بنیاد پر دیا جائے گا، بلکہ انہیں اس میں ترجیح حاصل رہے گی۔ ان تینوں مصارف میں 1/3 خرچ کرنا ضروری نہیں، بلکہ حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی ثوابدید سے ضرورت کو دیکھتے ہوئے خرچ کرے۔ 4 حصے جو مجاہدین کے لیے ہیں، ان سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو اللہ تعالی جل شانہ کی راستہ میں کسی اجرت اور تنخواہ کے بغیر شریک جہاد ہوں۔ اس لیے آج کل جو تنخواہ دار فوج ہوتی ہے وہ مال غنیمت کی مستحق نہیں ہے۔ من شیء، کسی چیز سے، فانا، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا لفظ تو بطور تبرک نیز اس لیے بھی ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا۔ 5واں حصہ، جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ خرچ کیا جائے گا، جیسے کہ خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مسالے پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، خمسہ، اس کا 5واں حصہ،
وللرسول اور رسول کے لیے۔ خمس پانچویں حصہ کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصلاح حقوق کی مالیہ میں سے خمس بھی ایک حق ہے، جو مال غنیمت، جو مال مجاہدین کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دشمنوں سے حاصل ہو، اس میں سے اولا نکالا جائے گا، اور پھر بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خمس اور اس کے مصارف کا بیان فرمایا ہے۔ اس کو خمس غنائم بھی کہتے ہیں۔ والذی القربہ اور رشتہ داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور ساتھ اس کے جو انزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندوں پر۔ اس نزول سے مراد فرشتوں کا نزول ہے، اور آیات الیہ معجزات وغیرہ کا نزول ہے جو بدر میں ہوا۔ یوم الفرقانی فیصلے کے دن، فیصلے کے دن سے مراد یوم بدر ہے، جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا ہوا فیصلہ ہوگا۔ اس دن حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کامل ترین بندے پر فتح نصرت اتاری، فرشتوں کی امدادی کمک بھیجی، اور سکون و اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی۔ تو جو لوگ خدا پر، اس کی تائید غیبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو غنیمت میں سے خدا کے نام کا 5واں حصہ نکالنا بھاری نہیں ہو سکتا۔ یوم جس دن التقى الجمعان باہم ملی ہوئی 2 جماعتیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ جہاد کے ضمن میں غنیمت کا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت یسألونک عن الانفال میں بھی مال غنیمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہاں بھی صرف جماعتی نظم و نسق کے اعتبار سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تقسیم غنیمت کے معاملہ میں اہل ایمان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جس طرح چاہے اس کا فیصلہ کرے۔ جماعت المسلمین کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل لازم ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت تقسیم کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں مال غنیمت کے متعلق 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سورہ میں انفال اور غنیمت کے الفاظ ہیں، جبکہ سورہ حشر میں مال فی کا لفظ آیا ہے۔ جو دشمن کے ساتھ جنگ کر کے حاصل کیا جائے وہ غنیمت کہلاتا ہے، اور جو مال صلح و صفائی کے ساتھ کسی معاہدہ کے تحت حاصل ہو اسے مال فی کہتے ہیں۔ اور انفال کا اطلاق دونوں قسم کے اموال پر ہوتا ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اس قسم کے جمع شدہ مال کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسے کسی خاص مقام پر ڈھیر کر دیا جاتا تھا، جیسے غیبی آگ آ کر جلا ڈالتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہماری امت میں ایسے مال کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال طیب قرار دے دیا، لہذا یہ آخر امت اس مال سے استفادہ کر سکتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی تقسیم کا قانون بیان فرما دیا ہے۔ مال فی چونکہ بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے کا سارا اجتماعی امور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے امور میں جہاد بھی شامل ہے، غرباء و مساکین بھی شامل ہیں، اور معاشرے کی مجموعی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مساجد، مدارس کی تعمیر، ہسپتال، مسافر خانے، پانی کے بہم رسانی وغیرہ بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ مال غنیمت تقسیم کا قانون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حکم بڑا سخت ہے اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی مرضی سے ایک سوئی یا جوتی کا تسمہ بھی نہیں لے سکتا، یہ حرام ہے۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے کو چوری سے بھی سخت جرم قرار دیا گیا ہے۔ مال غنیمت کی چوری کرنا جہنم کا نشانہ بننا ہے۔ فرمایا کہ مال غنیمت کا ایک دھاگا یا سوئی بھی کسی کے پاس ہو تو وہ لا کر رکھ دے، کیونکہ ایسی معمولی سی خیانت بھی شرم کی بات ہوگی اور اس کا بڑا وبال پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، مال غنیمت میں سے جوتی کا ایک یا 2 تسمے بھی اٹھائے ہیں تو وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے مال غنیمت میں سے کوئی معمولی سی چیز اٹھا لی، اس کے بعد مال تقسیم ہو گیا۔ اس شخص کو بعد میں خیال آیا کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے، چنانچہ وہ چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اب میں اس کا کیا کروں، یہ تو جہنم کا مال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی ایک بال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال میں میرا تو اتنا بھی حق نہیں، یعنی میرا ذاتی کوئی اختیار نہیں، یہ مال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ تقسیم مال سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ چیز امیر لشکر یا حاکم وقت کی اجازت سے حاصل کی جائے،
یاد رہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالی نے ہمارے ضعف عجز کو دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے، مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہے۔ پانچواں حصہ نکال کر باقی چار حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے اور مال فی مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے۔ اب مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ نکالا جائے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے تب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، بنی ہاشم بنی مطلب کے یتیم اور مساکین اور مسافر اور فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے۔ اگر یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں۔ نمبر 4، خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ لشکر کا سردار سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو بھی ملے گا۔ اونٹ اور گدے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب غنیمت میں سے خمس اللہ کے نام کا 5واں حصہ نکالا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول اس کا کچھ حصہ بیت اللہ کعبہ کے لیے نکالتے تھے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں سے کعبہ بعید ہو وہاں مساجد کے لیے نکالنا چاہیے۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ میں ہمیں بھی کفار سے جنگ و جہاد نصیب فرما، اور ہمیں اپنی نصرت فتح سے سرخروی عطا فرما، اور کفار کو ذلیل خوار اور خاسر و ناکام فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔